بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے سامنے جو کتاب ہے وہ اپنے موضوع کے حساب سے بہت ہی منفرد ہے۔ اس کا نام ہے دی آرٹ آف واچنگ فلمز۔ یہ کتاب دو ماہرین کی مشترکہ کوشش ہے، جوزف ایم بوگس اینڈ ڈینس ڈبلیو پیٹرائے۔ ہم فلم دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن ڈرامے دیکھتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں کی پروڈکشن کو ایک لفظ میں اڑا دیتے ہیں، بکواس۔ ایک بڑی ٹیم نے کئی ماہ اور برسوں کی محنت ایک بڑے سرمایے سے جو فلم بنائی ہوتی ہے وہ ایک سویپنگ ریمارک کی متحمل نہیں ہوتی، بلکہ اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ لیکن ہم لوگ محض تفریح کے لیے فلم دیکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں وہ طبقہ پایا ہی نہیں جاتا جو فلم کو کسی معیار پر پرکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، الا ماشاء اللہ۔ پاکستان میں فلم انڈسٹری کی کشتی تو ڈوب گئی، لیکن میڈیا نے بہت ترقی کی ہے۔ ٹیلی ویژن کے بے شمار چینل موجود ہیں، اخبارات ہیں، اور ٹیلی ویژن چینلوں پر فلمیں دکھائی بھی جاتی ہیں اور ان پر تبصرے بھی ہوتے ہیں۔ پاکستان میں میڈیا نے تو ترقی کی ہے، لیکن میڈیا لٹریسی کے نام سے لوگ واقف نہیں۔ عام عوام کا خیال ہے کہ میڈیا کی تعلیم محض ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو میڈیا میں کام کرتے ہیں، جبکہ میڈیا کی تعلیم کم از کم درج ذیل 4 طبقوں کے لیے ضروری ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو میڈیا میں کام کرنا چاہتے ہیں بطور پروفیشنل، ان لوگوں کے لیے جو کالج اور یونیورسٹیوں میں میڈیا پڑھانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو میڈیا پروڈکشن پر تنقید کرنا چاہتے ہیں یعنی میڈیا کے نقاد، اور عام عوام جو میڈیا سے متاثر ہوتے ہیں یعنی بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں۔ زیر نظر کتاب دی آرٹ آف واچنگ فلمز ان کے لیے ہے جو فلم یا ٹی وی ڈرامہ بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہے جو فلموں پر تبصرے لکھتے ہیں، ان کے لیے ہے جو فلموں پر باتیں کرتے ہیں۔ کتاب کا پہلا باب فلم دیکھنے کی عمومی موضوعات پر بحث کرتا ہے کہ کیا فلم منفرد ہے۔ ہمارے ہاں ہر فلم منفرد ہوتی ہے، لیکن اس کتاب میں یہ بحث کی گئی ہے کہ منفرد کہتے کس کو ہیں، اور پھر یہ کہ جب فلم کا تجزیہ کیا جاتا ہے تو اس کی کیا اہمیت ہے، اور پھر ناظر ہیں، فلم بی ہیں، وہ خود کون ہے اور کیوں فلم دیکھ رہا ہے، فلم کو کس ماحول میں دیکھا جا رہا ہے، اور پھر یہ کہ سینما کا ماحول کیسا ہے۔ یہاں میں اپنے ایک دوست کا ذکر کروں گا جو کہ ایک چینل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر تھے اور ایک بڑی پروڈکشن کمپنی کے مالک ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے ساتھ ایک فلم دیکھ رہے تھے، کبھی سو جاتے کبھی جاگ جاتے، سوتے جاگتے فلم ختم ہو گئی تو اٹھتے ہی پہلا تبصرہ یہ کیا کہ فلم میں کوئی ربط ہی نہیں تھا۔ اس طرح اگر فلم کو چھوٹی سکرین پر دیکھا جا رہا ہو، مثلاً ٹائٹینک کو ڈی وی ڈی پر دیکھیں اور اس کے مقابلے میں سینما پر دیکھیں، تو دونوں کا امپیکٹ مختلف ہوگا، یعنی ایک بڑے گرینجر کی فلم کو چھوٹی سکرین کیپچر ہی نہیں کر پاتی۔ دوسرے باب میں تھیمیٹک عناصر پر بات کی گئی ہے۔ ہر فلم کا ایک تھیم ہوتا ہے، وہ تھیم کیا ہے اور کیا ہے بھی، اور اس طرح آئیڈیے اور کرداروں پر کتنا فوکس کیا گیا ہے، اخلاق اور فلسفیانہ موش گافیاں کتنی ہیں، اور تھیم کو کس طرح آگے بڑھایا گیا ہے، کس طرح برتا گیا ہے۔ کتاب کا تیسرا باب فکشن اور ڈرامے کے عناصر سے بحث کرتا ہے کہ فلم کی کہانی کیا ہے، کیا فلم کا نام مناسب ہے، کیا کہانی میں کانفلکٹ کا عنصر ڈرامائی ہے۔ اس طرح چوتھے باب میں سیٹ ڈیزائننگ پر بحث کی گئی ہے۔ پانچواں باب سینماٹوگرافی کے بارے میں ہے، جس میں کمپوزیشن اور دیگر نقطہ نظر سامنے لائے گئے ہیں۔ چھٹا باب ایڈیٹنگ کے حوالے سے ہے، جس میں تصویروں کی مدد سے فلم ایڈیٹنگ کی گرامر سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ساتواں باب رنگوں کے حوالے سے ہے کہ کس طرح رنگ فلم میں اہم ہیں، سیٹ اور کاسٹیوم کے رنگ کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، رنگ کس طرح فلم کو اچھا یا برا بنا سکتے ہیں۔ آٹھواں باب صوتی اثرات اور ڈائیلاگ کے حوالے سے ہے اور بہت ہی اہم باب ہے، کیونکہ کسی بھی فلم میں تصویر کے ساتھ آواز کی جو اہمیت ہے، اس باب میں اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس طرح میوزک، ایکٹنگ، ڈائریکٹر کی سٹائل، مجموعی طور پر فلم کا جائزہ وغیرہ کے حوالے سے نہایت شاندار اور اہم سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ 570 صفحات کی اس کتاب کے ہر صفحے پر کم از کم 10 سوال ایسے موجود ہیں جن پر آپ سوچ و بچار کر کے فلم کو پرکھ سکتے ہیں۔ میڈیا کے افراد کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، جسے میگرا ہل ہائر ایجوکیشن نے شائع کیا ہے اور ایشیا فاؤنڈیشن کے تعاون سے پاکستان کے تعلیمی اداروں کو فراہم کی گئی ہے۔ ہماری آج کی کتاب تھی دی آرٹ آف واچنگ فلم۔